27ویں شب ہے اور یہ یوم آزادی پاکستان کی شب ہے، اور الحمدللہ اللہ اس سبز ہلالی پرچم کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے، اور ہمیں اپنے وطن کا قدردان بنائے اور وفادار بنائے۔ وہ کہتے ہیں جس کا کھاؤ اس کے گیت گاؤ، تو پھر یہ ضروری ہے کہ اگر ہم پاکستان کا نمک کھائیں تو ہمیں اس نمک کو حلال کرنا چاہیے، نہ کہ خدا نخواستہ ایسا وقت آئے کہ آپ پر یہ بات ہو کہ ہم خدا نخواستہ نمک حرامی کر رہے ہیں۔ تو کتنا برا لگتا ہے یہ سننے میں ہی، جب میں نے بھی ابھی کہا ہوگا تو کیسا گراں گزرا ہوگا آپ کو۔ تو یہ بڑی ضروری ہے، اور کسی بھی شخص کے کہتے ہیں خاندانی ہونے کی پہچان یہ ہے کہ وہ نمک حلال ہوتا ہے۔ سو پاکستان جیسے ہم اپنے بچوں کی خیر چاہتے ہیں، ان کے مستقبل کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، اور کبھی کوئی ایسی بری بات ان کے متعلق حاکم بدہن بھی نہیں نکالتے، اسی طرح قائد اعظم کے پاکستان کے بارے میں بڑی احتیاط اور احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ وہ دل تو ہے، وہ کڑتا بھی ہے، لیکن یہ بھی ایک خیر کی علامت ہے۔ تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور یہ بات کو کسی طرح اپنی کمیونیکیشن میں ذہن میں رکھیں کہ یہ کتنی دفعہ میں اور آپ یہ بات کہہ دیتے ہیں وہ پاکستان چینج ہی ہوتا ہے، شادی پہ نہیں پہنچے پاکستان میں یہی ہوتا ہے، ٹریفک جام ہے پاکستان میں یہی ہوتا ہے۔ پاکستان کا کیا قصور ہے اس میں؟ تو یہ بھی تو غور و فکر فرمائیں۔ مجھے ہمارے دوست ہیں کیسر علی، تو انہوں نے اپنا جب ولیمہ کیا ڈاکٹر صاحبہ، انہوں نے کمال کام کیا کہ وہ جھنڈے کے ساتھ اپنی اہلیہ کے ساتھ داخل ہوئے، اور انہوں نے اس ولیمے میں جو ایک تقریب تھی، انہوں نے کہا کہ آج مجھے شکر ادا کرنا ہے ایک ایسے بڑی، انہوں نے سسپنس میں، تو وہ پاکستان انہوں نے جھنڈا لہرا دیا اپنے ولیمے پہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم ہر جگہ کہتے ہیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ جی علامہ صاحب تشریف لائیں، آئیے سارے بھائی آپ بھی تشریف لائیں۔ تو یہ کیوں نہیں کہ آج میں اپنی خوشی کے موقع پہ اپنے وطن کو یاد کروں؟ تو میرا خیال ہے یہ کتنی اچھی ایک روایت ہے جو شاید ہم سب کو کرانی چاہیے۔ جب ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں شاید اپنے پیاروں کو، تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اچھی روش نہیں ہے۔ مولانا اکبر در صاحب، آپ کراچی کے حوالے سے بات کرتے، ڈاکٹر میمونہ کہی تھی، بڑی یادیں بھی تازہ ہوئیں اور وہ ساری۔ اب اگر آج اس لمحہ موجود کی میں بات کروں تو یہ بتائیے کہ بطور قوم اور بطور فرد کیا ذمہ داری ہے کسی بھی پاکستانی کی، کسے باشد کہ اس کا کسی بھی مذہب، رنگ و نسل سے تعلق ہو، اگر اس کا مسلک پاکستان ہے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے آپ کے خیال؟ دیکھیں، پاکستان کی قدر چاہے کتنی ہی یہاں جو ہے بے روی ہو گئی ہے، کتنا ہی جو ہے جرائم ہو گئے ہیں، کتنے ہی جو ہے وہ اس وقت ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، مہنگائی کا طوفان ہے، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، دیگر بہت ساری ضرورت کی اشیاء جو ہے وہ موجود نہیں ہیں، لیکن جب آپ پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو آپ کو پاکستان کی قدر آتی ہے۔ صحیح، کہ جس طریقے کی آزادی آپ کو اپنے ملک میں حاصل ہے وہ کسی ملک میں نہیں ہے، نہیں، چاہے وہ اسلامی ملک ہو چاہے وہ غیر اسلامی ملک ہو۔ بالکل ٹھیک۔ تو وہاں اگر جائیں گے، اچھا وہاں جا کر آپ ان لوگوں کے ڈسپلن کو، اس کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں۔ جی دبئی جاتے ہی قطار بن جاتی ہے، اور بڑی اچھی بن جاتی ہے، سعودی عرب جاتے ہیں، وہاں جب آپ عمرے پہ جائیں یا حج پر جائیں تو آپ کو جو ہے وہ ساری چیز اس یعنی پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے کہ جو وہاں کے قوانین کے لحاظ سے ضروری ہے۔ آپ کھڑے رہیں گے 2-2 3-3 گھنٹے، آپ کے پاسپورٹ کی چیکنگ نہیں ہو رہی ہے، فلاں نہیں ہو رہا۔ میں سن 1979 میں 79 میں عراق گیا، جی، اور عراق سے مجھے اپنے گھر والوں کو خط لکھنا تھا۔ اس زمانے میں کوئی یہ سیل فون وغیرہ کوئی ایسی نہیں، بلکہ ڈاک کے ذریعے ہی وہ سارا یا تار آتا ہوگا۔ تو میں وہاں گیا ڈاک خانے ٹکٹ لینے، تو اس نے جو پوسٹ آفس تھا اس نے کہا کہ صاحب بک رہا کل آنا، اور آپ یقین کریں کہ وہ وہاں ہمارا 21-22 دن کا سفر تھا، اور روزانہ جو ہے وہ جب ہم پاکستان آنے کا وقت پورا ہو گیا اور وہ بکرا ہی کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اچھا جی مولانا جی، اس بات سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں انڈیا گئی، جی، تو یہ کون سا سن ہے؟ انڈیا میں کئی بار گئی ہوں، یہ جو سب سے پہلے میں گئی تھی، یہ پری مودی ہے یا پوسٹ مودی ہے؟ یہ پری 92 کی بات ہے، یعنی وہ اپنے منموہن سنگھ کے بعد۔ ہاں جی۔ تو مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر کرم کر رکھا ہے پاکستان کی صورت میں، آپ یقین کریں کہ میں نے جب گھر آ کر بتایا تو میرے والد نے ہم پہ واجب قرار دے دیا، ہم سب کو حکماً کہا کہ 2 نفل روزانہ اس بات کے شکرانے کے پڑھنے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
یہ وطن عطا کیا ہے. اتنی اچھی ایک مشق ہے, ہم اپنے والدین کے لیے سب کے لیے پڑھتے ہیں, کتنی اچھی مشق اور دعا میں کہ اللہ نے ہمیں آزادی کی نعمت دی ہے. کیونکہ میں جب وہاں گئی, اور حالانکہ تب وہ یہ والے آج کل کے اچھا حالات ویسے یہ دو نفل اگر پڑھنی ہو تو کسی بھی پہر میں بندہ پڑھ لے یا کوئی وقت کسی آپ بھی بتائیں؟ وقت, کسی بھی وقت. میں پسند کرتی ہوں کہ تسلی کے وقت جس میں نماز چھوٹی ہو تو ایکسٹرا 2 نفل پڑھنے آسان ہوتے ہیں, تو کسی بھی وقت پڑھ لیں جب آپ کو سہولت. تو وہ میں نے نوٹ کیا, جیسے بازاروں میں بھی, یعنی اگر بیچارے مسلمان ہیں, اگر وہ اکٹھے نہیں ہیں, ایک پوری بازار ان کی نہیں ہے, 4-6 دکانیں ان کی نہیں ہیں, تو کسی بھی وقت آگ لگ سکتی ہے, کسی بھی وقت اغوا ہو سکتے ہیں, کسی بھی وقت لوٹے جا سکتے ہیں. ایسا محلہ اگر ان کا پورا نہیں ہے تو بھی یہی حال ہے. تو جو بیچارے کھاتے پیتے ہوئے نہیں ہیں ان کا کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. صحیح. اللہ رحم. اور جو کافی پیسے والے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہ میک شور کرتے ہیں کہ وہ اچھی طرح سے نہ رہیں, ان کا پیسہ چھپا رہے. ہم لوگ جس طرح سے رہتے ہیں وہ اس کا تصور نہیں کر سکتے, کیونکہ مطلب ایسی نہ گاڑی رکھنے کا, نہ ایسا گھر بنانے کا, اس لیے کہ نگاہوں میں آ جائیں گے. صحیح. اور پھر جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یہ کوشش کرتا ہے کہ 10-12 لوگ اکٹھے ہوں اور ایک جگہ ایک ساتھ قریب قریب گھر لیں تاکہ ان کی اسٹرینتھ ہو جائے. صحیح. یہ میں نے سب سے پہلے نوٹ کیا. اس کے بعد میں کوئی 4-5 مرتبے گئی تو ہر شہر میں نے جہاں جہاں دیکھے, میں جہاں جہاں بھی لوگوں سے ملی, سوائے ایسی جگہ کے جیسے کہ اجمیر شریف ہے یا جیسے کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے, اس کے آس پاس, کیونکہ وہاں ہے ہی مسلم آبادی, سوائے ایسی جگہوں کے جہاں پہ یہ لوگ بھی جھک کے جاتے ہیں, مسلمانوں کی نہ عزت, نہ مال, نہ جان. اور ہم لوگ جس طرح سے بولتے ہیں, نور بھائی مجھے تو پہچان لیا جاتا تھا کہ یہ پاکستانی ہے. صحیح. ہم لوگوں کا جو انداز ہے گفتگو کا, ہم نڈر ہو کے بات کرتے ہیں, جو چیز پسند نہیں آتی فوراً بول دیتے ہیں, وہ لوگ بول ہی نہیں سکتے. صحیح. ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کر سکتے کہ ان کو بھگتنا پڑے وہ گا. ممتاز مفتی صاحب کا افسانہ ہے نا, اس کا نام ہے رام دین. تو آپ یہ نام جب سنیں رام دین, تو وہ یہ انہوں نے اس وقت کہا, وہ ان کا وہ سفر نامہ بھی آیا بھارت یاترا کے نام سے بھی, ہند یاترا. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو رہنا ہے بھارت میں تو آپ کو رام دین ہونا ہوگا. کیا بات. تو آج اگر آپ دیکھیں تو آپ کو رام دین ہی ملیں گے, وہ جو صورتحال ہے. تو وہ تشخص ظاہری بات ہے, اس کی ایک قیمت اور وہ ہے, لیکن بڑا وقت ایک ایسا آیا کہ ہم نے, جیسے بھی جلین ہماری جو کپتان ہیں, جو ہماری پروڈیوسر ہیں, وہ بھی بتا رہی تھیں کہ میری اماں جی کی جو کزن ہیں وہ ہر رمضان المبارک میں قرآن کریم پڑھتی تھیں اور قائد اعظم محمد علی جناح کو بخشتی تھیں اس کے سالے ثواب کے لیے, کہ اگر یہ نہ ہوتے تو یہ وطن ہمیں حاصل نہ ہوتا. اب دیکھیں یہ کبھی خیال ہمیں نہیں آتا. ہم بابائے قوم کہتے ہیں اور مزار ہے وہ سرمت کے ساتھ بھی جاتے ہیں, لیکن پتہ نہیں وہ ایک دعا کا وہ ایک چیزیں جو ہیں وہ لیکن میں نے ایک بار ان کے لیے عمرہ کیا. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. مطلب کوئی ایسا موقع تھا کہ جیسے گھر میں بہت گفتگو ہوئی تو ہم لوگ عمرہ کرنے جا رہے تھے, تو میں نے ابو جان نے کہا میں علامہ کے نام کا کروں گا, تو پھر میں نے کہا پھر میں قائد اعظم سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں کیا تھا.